اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ماسٹر صاحب ابھی نوجوان تھے۔ عتیق نام تھا۔ غریب سے گھرانے سے تعلق تھا۔ 5 بہنوں کا اکیلا بھائی۔ ابا نے مشکل سے پڑھایا، سرکاری نوکری مل گئی۔ پرائمری اسکول کا ٹیچر تھا۔ عتیق کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ وہ بائک لے سکتا۔ اس نے ایک سائیکل رکھی ہوئی تھی۔ بہنیں سب بڑی تھیں۔ ابا کو فالج ہو چکا تھا۔ سارا دار و مدار گھر کا اب عتیق پہ تھا۔ تنخواہ بعد میں ملتی تھی، خرچ پہلے ہو جاتی۔ عتیق نے 2 بہنوں کی شادی کی۔ غربت سے برا حال تھا۔ سائیکل کا ٹائر آئے روز پنکچر ہو جاتا۔ کچھ سال گزرے، پھر 2 بہنوں کی شادی کی۔ بہنوں کا فرض ادا ہوا۔ ایک چھوٹی بہن رہ گئی تھی کہ ابا جان بھی دنیا سے چل بسے۔ ماسٹر صاحب ابا جان کے بچھڑنے سے کمزور ہو چکے تھے۔ گھر کی چھت گرنے والی تھی۔ ماسٹر صاحب پریشان تھے۔ ذمہ داریاں نبھاتے نبھاتے سر کے بال سفید ہونے لگے تھے۔ ابھی 28 سال کی عمر ہوئی تھی۔ ماں نے کہا، عتیق پتر، تم کو اعتراض نہ ہو تو تمہارے لیے تمہارے چاچا کی بیٹی کا رشتہ پوچھوں؟ عتیق ماں کے سامنے سر جھکائے بولا، امی جان، آپ کو جیسا مناسب لگے، لیکن مناہل ہمارے ساتھ نہیں رہ سکے گی۔ امی، وہ لوگ بڑے گھر میں رہتے ہیں، اے سی میں رہنے والی لڑکی ہے، وہ ہمارے ساتھ گزارا نہیں کر سکے گی۔ ماں نے کہا، پتر، وہ سمجھدار ہے، رہ لے گی۔ عتیق جانتا تھا مناہل کے ابا لندن ہوتے ہیں، وہ امیر لوگ ہیں، وہ ہمارے ساتھ نہیں رہ سکے گی۔ امی نے چاچا سے بات کی، بھائی میں چاہتی ہوں مناہل اور عتیق کی شادی کر دیں۔ چاچا نے کہا، بہن، عتیق لڑکا اچھا ہے، میرا بیٹا ہی ہے، مجھے پسند بھی ہے، لیکن بھابھی پہلے گھر بنا لیں، پھر شادی کر دیں گے۔ مناہل کو جب پتا چلا میرا رشتہ عتیق سے کر رہے ہیں، وہ امی ابو سے جھگڑنے لگی۔ مجھے اس ماسٹر کے ساتھ شادی نہیں کرنی، دیکھو تو صحیح، اسے ٹوٹی ہوئی سائیکل پہ آتا جاتا ہے، بائک بھی نہیں ہے اس کے پاس، میں مر جاؤں گی اگر میرے ساتھ زبردستی کی۔ ابا نے سمجھایا، پتر، پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا، عتیق اچھا منڈا ہے، لیکن مناہل عتیق سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ دیکھو تو صحیح، ماسٹر بھی ہے اور رات کو برگر بیچتا ہے، میں نے نہیں کرنی اس سے شادی۔ ابا اور ماں نے بہت سمجھایا، لیکن مناہل نہ مانی۔ مناہل نے ابھی ماسٹر کیا تھا، وہ کوئی ماڈرن اور امیر سا لڑکا ہم سفر چاہتی تھی۔ مناہل غصے میں بولی، میں خود اس عتیق ماسٹر سے بات کر لوں گی۔ کچھ دن گزرے۔ عتیق سائیکل پہ دروازے کے سامنے سے گزر رہا تھا کہ مناہل نے آواز دی، ماسٹر صاحب رکیں ذرا۔ عتیق نے سائیکل کو پاؤں سے روکا، بریک نہیں تھی۔ سائیکل واپس موڑی۔ جی مناہل۔ مناہل غصے سے بولی، او بھائی صاحب، خدا کا واسطہ ہے، اپنی امی کو کہو میری جان چھوڑ دیں، میں نے شادی نہیں کرنی تم سے، سمجھے؟ پلیز، میں نہیں یہ غربت کی زندگی گزار سکتی، میں روتے ہوئے نہیں جینا چاہتی۔ عتیق مسکرایا، بالکل صحیح کہا مناہل آپ نے، میں بھلا آپ کو کیسے خوش رکھ سکتا ہوں؟ جو انسان سائیکل کی بریک ٹھیک نہیں کروا سکتا، وہ آپ کو کیسے خوش رکھ سکتا ہے؟ آپ فکر نہ کریں، نہیں کریں گے شادی کی بات اب ہم۔ عتیق نے امی سے کہا، امی جان، آپ اب مناہل کا رشتہ نہ پوچھنا، کیوں آپ اس بیچاری کو بلا وجہ سزا دینا چاہتی ہیں؟ کچھ مہینے گزرے، مناہل کا رشتہ آیا۔ لڑکا دبئی میں تھا، اس کی اچھی خاصی نوکری تھی، امیر تھا، گھر گاڑی تھی۔ مناہل کا رشتہ وہاں ہوا اور اس لڑکے عدیل کے ساتھ شادی ہو گئی۔ مناہل بہت خوش تھی۔ ادھر مناہل کی چھوٹی بہن شازیہ کا نکاح عتیق سے کر دیا گیا۔ مناہل نے شازیہ کو بہت سمجھایا، پاگل نہ بنو، وہ ماسٹر تم کو کبھی خوش نہ رکھ سکے گا، تم زندگی بھر روتی رہو گی، جب بھوک گھر میں ڈیرا ڈالے گی پھر پوچھوں گی تم سے۔ شازیہ بولی، آپ کی قسمت سے کون لڑ سکتا ہے؟ جو اللہ نے نصیب میں لکھا مجھے منظور ہے۔ شازیہ عتیق کی بیوی بن کر گھر آ گئی۔ عتیق کی چھوٹی بہن کی بھی شادی ہو گئی۔ عتیق شازیہ کا ہاتھ تھامے بولا، شازیہ، کبھی جو مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے، کبھی غصے میں آپ کو غلط بول دوں، کبھی ایسا کچھ کروں جو آپ کو اچھا نہ لگے تو مجھے کہہ دینا، مجھے حق سے سب کہنا۔ کچے سے مکان میں شازیہ کو رانی بنا لیا تھا عتیق نے۔ مناہل کا شوہر 2 مہینے ساتھ رہا، پھر واپس دبئی چلا گیا۔ مہینے میں 1 بار فون کرتا۔ مناہل سارا دن گھر کا کام کرتی، پھر اپنے کمرے میں اکیلی جا کر بیٹھ جاتی۔ عدیل کو کال کرتی، عدیل یہ کہہ کر فون بند کر دیتا، مناہل میں ابھی فری نہیں ہوں، بعد میں فون کروں گا۔ مناہل ماں بننے والی تھی، طبیعت ٹھیک نہ رہتی۔ ایک دن ساس کو کہنے لگی، مجھ سے گھر کے کام نہیں ہوتے۔ ساس نے عدیل کو بتایا، اپنی بیوی کو بولو یہاں کوئی نوکر نہیں رکھا ہوا، اسے کہو خود کام کیا کرے گھر کا۔ عدیل نے مناہل کو کال کی، مناہل نخرے نہ کیا کرو، امی کہہ رہی تھی تم گھر کے کام نہیں کرتی۔ مناہل اداسی میں بولی،
عدیل میری حالت کا تم کو پتہ ہے۔ عدیل بولا میں جانتا ہوں، تم اکیلی عورت نہیں ہو جو بچہ پیدا کر رہی ہو، گھر کے کام کیا کرو، سمجھی؟ مناہل بڑے گھر میں امیر ہمسفر کے ساتھ رو رہی تھی۔ عدیل مجھے سمجھو۔ عدیل غصے میں بولا میرا دماغ نہ خراب کرو، سمجھی؟ مناہل کی حالت دن بدن بگڑ رہی تھی اور پھر ایک دن حالت بہت خراب ہو گئی، جلدی سے ہسپتال لے گئے۔ قیامت یہ گزری کہ بچہ فوت ہو چکا تھا۔ مناہل بے جان سی ہو گئی۔ عدیل اور ساس مناہل کو ذمہ دار ٹھہرانے لگے۔ مناہل اکیلی بیٹھ کر بہت روتی تھی، میرا کیا قصور ہے؟ امی ابو کچھ دن کے لیے اپنے گھر لے آئے۔ شازیہ بھی ماں بننے والی تھی، اللہ کی رحمت ہونے والی تھی۔ مناہل اپنی بہن سے ملنے اس کے گھر گئی۔ دروازہ کھلا تھا، گھر میں داخل ہوئی، دیکھا شازیہ ہال میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ کچن سے آواز آ رہی تھی، شازیہ کھانا بن گیا ہے، تمہارے لیے جوس بنا لوں کیا؟ شازیہ نے آواز دی، عتیق مجھے بھوک نہیں ہے ابھی۔ مناہل نے سلام کیا۔ شازیہ سرپرائز تھی، آپی آپ کیسی ہیں؟ مناہل نے حال پوچھنے کے بعد کہا، کھانا کون بنا رہا ہے؟ شازیہ مسکرائی، آپی عتیق بنا رہے ہیں، وہ مجھے کسی کام کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتے۔ اتنے میں عتیق کچن سے باہر آیا، ہاتھ میں جوس کا گلاس پکڑا ہوا تھا۔ مناہل آپ یہاں؟ آپ آنے سے پہلے بتا دیتی، ہم کچھ اسپیشل بناتے آپ کے لیے۔ مناہل آہستہ سے بولی، عتیق کوئی بات نہیں، اپنا ہی گھر ہے۔ شازیہ اٹھنے لگی، میں چائے بنا کر لاتی ہوں۔ عتیق شازیہ کی طرف دیکھ کر بولا، تم آرام کرو، اپنی آپی سے باتیں کرو، میں چائے بنا کر لاتا ہوں اور تم جلدی سے جوس ختم کرو۔ مناہل شازیہ کی طرف دیکھ کر بولی، عتیق پاگل ہے کیا؟ سارے کام خود کرتا ہے۔ شازیہ مسکرانے لگی، آپی بالکل پاگل ہی تو ہے، مجھے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا، سر درد کیا ہو جائے تڑپنے لگتا ہے۔ آپی عتیق کے بنا اب میں ایک سانس نہیں لے سکتی۔ شازیہ کی آنکھیں نم تھیں، آپی مجھے شہزادی بنا رکھا ہے عتیق نے، ان کی پروموشن ہو گئی ہے، اب تنخواہ بھی 50,000 ہو گئی ہے، کہہ رہے ہیں گھر نیا بنائیں گے۔ عتیق چائے لے کر آیا، چلو باتیں بعد میں کرنا،